سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101۔ سورہ بنی اسرائیل کا 12واں اور آخری رکوع، اور یہ 15ویں پارے کا بھی 12واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ 9 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، عصا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ لاٹھی عطا فرمائی کہ جس لاٹھی سے کئی معجزات ظاہر ہوئے، اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ جب اس لاٹھی کو زمین پر ڈالتے اس نیت سے کہ وہ سانپ بن جائے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی۔ جب آپ چاہتے کہ یہ درخت بن جائے اور آپ کو سایہ دے تو یہ لاٹھی درخت بن جاتی۔ جب آپ چاہتے کہ اس سے نور نکلے تو آپ لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتے تو اس سے رات کو نور نکلتا اور پورے میدان کو روشن کر دیتا۔ بہت ساری برکتیں اور معجزات اس لاٹھی سے ظاہر ہوئے۔ تو ایک تو نشانی یہ تھی۔ دوسری نشانی ید بیضا، آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر جب دوبارہ نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ پھر جب دوبارہ اسے گریبان میں ڈالتے تو وہ اپنی اصل حالت پر آ جاتا۔ تیسرا وہ عقدہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو گرہ تھی، آپ کو بولنے میں جو تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اور اس کا واقعہ بھی اس سے پہلے عرض کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش فرعون کے گھر میں پائی۔ ایک دن فرعون نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا تو آپ نے زور سے اسے تھپڑ رسید فرمائی۔ بچے کی تھپڑ میں اتنا زور نہیں ہوتا، لیکن یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہیں تو نبوت کا جلال ایسا تھا کہ فرعون نے بڑی تکلیف محسوس کی۔ تو اس نے حضرت آسیہ سے کہا کہ یہ وہی بچہ محسوس ہوتا ہے جو میری سلطنت کو برباد کرے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بچہ ہے، بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، آپ اس کی ایک طرف آگ رکھ دیں، دوسری طرف کوئی اور چیز رکھ دیں۔ بعض نے کہا کہ کھجوروں کو کہا، بعض نے کہا پھول رکھ دیں یا موتی ہیرے جواہرات رکھ دیں تو بچہ آگ کی طرف بڑھے گا۔ اس نے کہا فرعون نے کہ اگر ایسا ہوا کہ یہ بچہ آگ کی طرف نہ بڑھا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئیں تو آپ آگ کی طرف نہ بڑھے، تو جبریل آئے اور آپ کو آگ کی طرف لے گئے، اور آپ کا ایک ہاتھ آگ میں ڈالا اور اس میں انگارہ پکڑ کر آپ کی زبان پہ رکھ دیا، جس سے آپ کو بولنے میں لکنت محسوس ہوتی تھی۔ یہ لکنت ایسی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود محسوس کرتے تھے لیکن سامنے والے پر ظاہر نہ ہوتی تھی۔ تو تیسری نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لکنت کو دور فرمایا۔ چوتھی نشانی یہ کہ دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا۔ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو سامنے دریا سمندر تھا، تو وہ 12 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس میں راستے بن گئے۔ پانچویں نشانی طوفان، چھٹی ٹڈی، ساتویں گھن، آٹھویں مینڈک اور 9ویں خون کا عذاب۔ ان میں سے جو آخری 6 ہیں اس کا مفصل بیان 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گزر چکا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو بنی اسرائیل سے پوچھو۔ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، جب وہ موسیٰ ان کے پاس آئے تو ان سے فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرے خیال میں تو آپ پر جادو ہوا، یعنی معاذ اللہ جادو کے اثر سے آپ کی عقل بجا نہ رہی اور آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
بعد نے کہا کہ مسحورن کے معنی ہے جادوگر، یہ ساحر کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ یہ عجائب جو آپ دکھاتے ہیں یہ جادو کے کرشمے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یقیناً تو خوب جانتا ہے اے فرعون کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں و زمین کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں۔ یعنی آپ نے فرمایا اے فرعون تو اوپر سے ایسی باتیں کرتا ہے لیکن تیرا دل خوب جانتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں جو آسمانوں و زمین کا رب ہے، اور یہ نشانیاں ایسی ہیں جو بصائر ہیں، دل کی آنکھیں کھولنے والی نشانیاں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کی بات کا جواب تھا۔ اس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مسحور ہیں، آپ پر جادو ہو گیا ہے یا آپ جادوگر ہیں، تو اس کا یہ کہنا تو جھوٹ تھا، باطل تھا، جسے فرعون خود بھی جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے یہ بات کہی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آپ کا ارشاد حق اور صحیح، چنانچہ ویسا ہی واقع ہوا کہ فرعون ہلاک ہوا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قتل کر دے، ہلاک کر دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہم نے سلامتی عطا فرمائی۔ فرعون اور فرعونی تباہ و برباد ہوئے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، اس زمین میں رہو، یعنی مصر اور شام کی زمین میں بسو رہو، کیونکہ پہلے تو جب فرعونی غرق ہو گئے تو مصر کی سرزمین عطا ہوئی، پھر بنی اسرائیل نے شام کی سرزمین میں جہاد کیا، اور پھر شام کی سرزمین بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت، ہم تم سب کو گھال میل لے آئیں گے، یعنی تم سب کو جمع کر کے ایک ساتھ لے آئیں گے قیامت کے میدان میں۔ پھر جو سعادت مند ہوں گے اور جو بدبخت ہوں گے انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا، سعادت مند جنت میں جائیں گے، بدبخت کافر جہنم میں جائیں گے۔